اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ آپ کے پاس حاضر ہوں قرآن پاک کی سپارہ 8 میں سے سورہ الانعام کے ساتھ، اور یہ وہ موضوع ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان سے ہی اپنے لیے جہنم کے راستے اختیار کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنی ہی زبان سے وہ کام کر جاتے ہیں جس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ تو چلیے، یہ آیت مبارکہ ہے 151، اور میں سیدھا اسی پہ جا رہا ہوں جو ہماری متعلقہ ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اس میں جو جتنے بھی موضوع ہوتے ہیں قرآن پاک کے، وہ تو ایک ایک لفظ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کسی کا حق نہ کھایا جائے اور جھوٹ الزام نہ لگائے جائے، بدعہدی نہ کی جائے، جو کہ عام طور پہ اسے سمجھا ہی نہیں جاتا کچھ بھی۔ جو مرضی منہ میں آتا ہے، جس کے مرضی بارے میں کہہ دیتے ہیں، جو مرضی آتا ہے وہ کر دیتے ہیں، مگر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کا جو آپ کو بھرنا پڑنا ہے، وہ بڑا سخت ہے۔ تو چلیے سیدھے اسی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوهُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو، جب کسی کے بارے میں، جب کسی کے لیے کوئی بات کرو تو انصاف سے کہو، وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہی میرا سیدھا رستہ ہے۔ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی ہے تو تم اسی پر چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے، اسی پر تم چلنا، اور رستوں پر نہ چلنا، ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو جناب، پہلا تو یہ حصہ یہ ہے کہ یتیم جو ہیں ان کے مال پہ، اگر آپ دیکھیں نا، آپ کو بہن بھائیوں کے بچے ہیں، عزیز و کاروں کے بچے ہیں، اور ان کا مال ہے، گھر بار ہے، اور آپ اس پہ براجمان ہو گئے ہیں، آپ ابھی زندہ ہیں، وہ مر گئے ہیں پہلے، یا آپ مر گئے ہیں تو وہ ہیں، آپ کے بچے ان کے پاس آ گئے ہیں، تو آپ ہی اس کو پیٹرنائز کر رہے ہیں، آپ ان کے سرپرست ہیں، ان کو پال رہے ہیں۔ تو اس وقت تک آپ جو بھی کچھ ان کے مال میں سے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کریں، اور ایمانداری کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ میں نے اچھا کھا لینا ہے اور برا ان کے لیے رکھ دینا ہے، اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دیں۔ یہ تو ہے بہترین طریقہ۔ اور پھر جب آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں کہ جی میری درانی نے اے کیا سی، فلانی دی نکرانی نے اے کیا سی، فلانے دے پتر نے اے کیتا سی، فلانی کی بہن نے یہ کیا تھا، فلانے کے باپ نے یہ کیا تھا، میرے خامد نے یہ کیا تھا، میرا خامد ایسا تھا، میری بیوی ایسی تھی، میرا بھائی نے کیا تھا، دوست نے کیا تھا، کوئی بھی لفظ آپ منہ سے نکالتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں، جیسے ہی آپ منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ لکھنے کا لفظ میں نے اس لیے یوز کیا کہ یہی اس میں ہے، ورنہ پتہ نہیں ہے وہاں پہ تو جو ٹیکنالوجی اب یہاں کمپیوٹرائز آ رہی ہے، موبائل آ رہے ہیں،
جو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پڑے ہیں چیزیں، اللہ پہ کے پاس تو سب کچھ اللہ کی طرف سے آئے نا، علم تو اس کی طرف سے آئے نا، تو اس کے بندوں کو کیسے لکھے جاتے ہوں گے، کیسے کرتے ہوں گے، یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس کو کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کا منہ سے لفظ نکلا اور وہ لکھا گیا، آپ کی نیت دیکھی گئی کہ آپ نے دل میں سے کسی کے بارے میں کیا کہا تھا، پکڑ ہو گئی اسی پہ، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، غیر تو غیر ہے، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، حق اور انصاف کی بات کرو۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو قولوا قولا سدیدا، ہے ایمان والو سیدھی بات کیا کرو، چاہے سامنے تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو، حق اور انصاف کی بات کرو۔ تو حق اور انصاف کے آگے ہر چیز جو ہے ماند پڑ جاتی ہے، اور یہی شروع سے آخر تک الٹیمیٹلی اسی نے ہی کامیاب ہونا ہے، اسی پر ہی سب کچھ حاصل ہونا ہے آپ کو۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دکھاوے بھی کر رہے ہیں، آپ جھوٹ گواہی بھی دے رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، ان پہ آوازیں بھی کس رہے ہیں، الٹے سیدھے نام بھی رکھ رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، نماز میں نہیں پڑھتا، اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں تو دڑا دڑ تسبیح بھی کر رہا ہوں، اور زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح چلتی ہے، لوگوں کے دل کاٹے جا رہی ہے، لوگوں کے پیچھے بھی بات کرتا ہوں، لوگوں کی زبان منہ پہ بھی چھوڑتا نہیں ہوں، نہ بڑا دیکھتا ہوں نہ چھوٹا دیکھتا ہوں، نہ باپ دیکھتا ہوں نہ ماں دیکھتا ہوں، زبان سے ایسے تیر چلاتے ہیں ہم، ایسی زبان سے باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے تن بدن کٹ کے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کیسے کرے گا پھر ایسے لوگوں کو معاف؟ کیسے ہوگا ان کا دنیا میں کیسا انجام ہوگا؟ آپ خود ہی سوچ لیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں سکون نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں رہتی، جیسے وقت میں عمر میں برکتیں نہیں رہ گئی ہیں۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچنا ہوگا۔ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں، کوئی کمزور ہے تو اس کے بارے میں، خوشامد کے بارے میں، بڑا ہے تو ایسی جھوٹی خوشامدیں کرنی ہے کہ اللہ معاف کرے، کوئی ایسا رشتہ دار ہے اس سے کچھ اینٹھنا ہے کھینچنا ہے تو اور طرح ہوگا آپ کا رویہ، کوئی مانگنے والا آ گیا ہے، کچھ کہنے والا آ گیا ہے تو آپ کا رویہ اور ہے، آپ غلام بنا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جنہوں دیتا ہے تو کرو بچو، بچو اس لیے کہ وہ تو آپ نے تو اس کی جان ہی کھا جانی ہے۔ تو بہتان لگانا، دکھاوا کرنا، منہ سے جو مرضی بولی جانا، حق کھائی جانا، تو میں نے تو آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیا ہے کہ سیدھا رستہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی حکم سنیں، اس کو وقت دیں، اس پر توجہ دیں، اور دنیا و آخرت کی لیے اپنی جو ہے اپنی بچت کا سوچیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، کسی نے آپ کی بچت اور بچانے کے لیے آپ کو نہیں آنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پھر انشاءاللہ کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بات پہ مجھ سے بات پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی سبجیکٹ ایسا ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر وہ سبجیکٹ کروں جو ہماری زندگیوں کے میں اس وقت معاملات ہیں۔ میں ہر وقت دوسرے مولویوں کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح لوگوں کو خوش کرنے کی بات نہیں کر سکتا، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق صحیح بات کر سکتا ہوں۔ وہ کسی کو ناگوار گزرے، اللہ جاننے والا ہے، کسی کو خود اچھا لگتا ہے تب بھی اللہ ہی جاننے والا ہے۔ مجھے ایک حکم ہے کہ میں سیدھی بات کر دوں آپ سے، اور آپ بھی سیدھی بات کیا کریں، سیدھی بات سنیں، اور جو کوئی پوچھنا ہے، جو بات کرنی ہے، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔